پاکستان کی مذہبی شناخت پر اصرار کرنے والے طبقے کے نزدیک پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی تھی اور خود بانیان پاکستان کی طرف سے اسے اسلام کے سنہرے اصولوں پر چلائے جانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات کی بجائے مغربی انتخابی جمہوریت کے زیر اثر کثرت رائے کی بنیاد پر قانون سازی کرتی ریاست وہ پاکستان نہیں ہوگا جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ اس کے برعکس ترقی پسند اور ریاست کو سیکولر دیکھنے کی خواہش مند طبقے کے نزدیک جناح اپنی ذاتی زندگی میں مکمل طور پر ایک غیر مذہبی شخص تھے، اور یہ کہ انہوں نے اس بارے میں کبھی منافقت سے کام نہیں لیا۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے پہلے ہی اجلاس میں قائد اعظم نے مذہبی شناخت کو ریاست کے امور سے بے دخل کر دینے کا اعلان کر دیا تھا، لہذا پاکستان کی آئینی ساخت میں مذہب کی پیوند کاری کر کے جو پاکستان وجود میں لایا گیا ہے، ان کے نزدیک یہ جناح کا پاکستان نہیں ہے۔ ہمارے لیے آج بھی اپنی قومی ترجیحات کے تعین کے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ 75 سال قبل قائد اعظم کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے۔ چنانچہ ہماری سیاسی شناخت کی ساری بحث بانی پاکستان کی جس ایک تقریر کی تفسیر پر موقوف ہے، اس سے 11 اگست 1947 کی تقریر کہا جاتا ہے۔ پاکستان بننے سے 4 دن پہلے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کا افتتاحی اجلاس قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں بانی پاکستان نے اپنی صدارتی تقریر میں نئی مملکت کو درپیش مسائل کے حوالے سے گفتگو کی اور بہت سے دیگر امور پر گفتگو کرنے کے علاوہ کہا، آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں کیونکہ وہ ایک ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ ایل کے اڈوانی نے 2005 میں اپنے دورہ پاکستان کے دوران قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کے حوالے سے جناح کو پاکستان میں سیکولر ریاست کی بنیاد رکھنے پر تحریری خراج تحسین پیش کیا تھا، جس پر انہیں اپنی ہی جماعت بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے انتقامی کارروائی کا نشانہ بھی بننا پڑا تھا۔ اسی طرح ڈاکٹر عائشہ جلال کے مطابق جناح ایک آزاد اور خود مختار پاکستان کے مطالبے کو محض ترک کے پتے کے طور پر استعمال کر رہے تھے اور جناح کو تقسیم ہندوستان کی طرف دھکیلا گیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محض ایک تقریر کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم اس دو قومی نظریے سے دستبردار ہو گئے تھے جس کی بنیاد پر انگریزوں کی طرف سے ہندوستان کو تقسیم کرنے کا اعلان کیا جا چکا تھا اور جو اس وقت تک نہ صرف کہ لاکھوں انسانوں کی جان لے چکا تھا بلکہ کروڑوں انسان مذہبی شناخت کی بنیاد پر ہونے والی تقسیم کے نتیجے میں جبری نقل مکانی پر مجبور ہو گئے اور ابھی مزید کروڑوں انسانوں کے سروں پر یہ خطرہ منڈلا رہا تھا۔ اس کے علاوہ جناح اس تقریر کے بعد تقریباً 14 ماہ تک زندہ رہے۔ اس سارے عرصے میں ان کی طرف سے ملک کی سیکولر قومی شناخت کی بنیاد رکھنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا، بلکہ قانون سازی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہر موقع پر ہمیں وہی جناح نظر آئے ہیں جو 1934 سے مسلمانوں کی جداگانہ قومی شناخت اور بعد میں اسی بنیاد پر تقسیم ہندوستان کے مداح تھے۔ مثلاً فروری 1948 میں امریکی عوام کے نام جاری کردہ ایک ریڈیو پیغام میں قائد اعظم نے کہا، پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے ابھی دستور بنانا ہے، مجھے علم نہیں کہ اس کی حتمی شکل صورت کیا ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا آئین جمہوری قسم کا ہوگا جسے اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق تشکیل دیا جائے گا۔ اسلام کے اصول آج بھی عملی زندگی پر اسی طرح لاگو ہوتے ہیں جس طرح 1300 سال قبل ہوتے تھے۔ اسلام نے ہمیں جمہوریت سکھائی ہے اور مساوات اور انصاف کا سبق دیا ہے۔ ہم ان شاندار روایات کے امین اور وارث ہیں اور دستور سازی میں انہی سے رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ بہرحال پاکستان ایک تھیوریٹک مذہبی ریاست نہیں ہوگی اور یہاں تمام اقلیتوں، ہندوؤں، عیسائیوں، پارسیوں کو بحیثیت شہری وہی حقوق حاصل ہوں گے جو دوسرے شہریوں کو حاصل ہوں گے۔ اگر غور کریں تو جناح کو لفظوں کے درست اور برمحل چناؤ پر جو قدرت حاصل تھی وہ اوپر ذکر کردہ بیان میں جھلکتی ہے۔ جناح نے اسلامی جمہوریت اور اسلامی مساوات کے تصورات کے ساتھ ہی اقلیت اور اکثریت کی اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے غیر مسلموں کو برابر کے حقوق کی یقین دہانی کروائی ہے۔ وہ ہر طرح سے ان کے ذہن میں موجود اسلامی ریاست کے تصور کی عکاسی تھی۔ اسی طرح 25 جنوری 1948 کو کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، یہ اسلام ہی ہے جس نے ہمیں ہر ایک کے ساتھ مساوات، انصاف اور غیر جانبداری کا برتاؤ کرنے کا سبق دیا ہے۔ جمہوریت، مساوات، آزادی اور غیر جانبداری کی بنیاد پر سب کے ساتھ جانبدارانہ اور قطعی ایماندارانہ سلوک سے خوف کھانے کا آخر کیا سبب ہو سکتا ہے؟ آئیے اس پاکستان کے آئین کی تشکیل کیجیے اور اسے دنیا کو دکھا دیجیے۔
قائد اعظم نے 13 जनवरी 1948 को इस्लामिया कॉलेज पेशावर के जलसे से खिताब करते हुए फरमाया, हमने पाकिस्तान का मुतालबा एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हम एक ऐसी तजर्बागाह हासिल करना चाहते थे जहां हम इस्लाम के असूलों को आजमा सकें। इन इक्तसाबात से ये बात वाज़ेह है कि 11 अगस्त की तकरीर के बाद भी जिन्ना जा बजा रियासत के निज़ाम को मजहब ताबे रखने के ख्वाहिशमंद नज़र आते थे। इस्लाम पसंद हलकों का यही कहना है कि 11 अगस्त 1947 की तकरीर मजमूई तौर पर जिना के नज़रिए से हम आहंग थी। ये बात भी क़ारीन क़यास मालूम नहीं होती, बल्कि मुतालबा पाकिस्तान पेश करने से जिना की वफ़ात तक इनकी ये वह तकरीर है जिसमें निज़ाम मुमलिकत पर बात करते हुए इनकी तरफ से एक बार भी कुरान और हदीस, इस्लाम या रियासत मदीना जैसे मजहबी अहवालों का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसलिए जिना की ये तकरीर एक सोची समझी पॉलिसी स्टेटमेंट ही नज़र आती है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जिना की 11 अगस्त की तकरीर का कोई ख़ास सियाक़ व सबाक़ था? इस बात का जवाब हमें तारीख़दान इश्तियाक़ अहमद की किताब जिना, कामयाबियाँ, नाकामियाँ और इनका तारीख़ में किरदार और इनके मुख्तलिफ़ मौक़ों पर दिए गए इंटरव्यूज़ में मिलता है। इश्तियाक़ के मुताबिक जिना अपनी तमाम तर ख्वाहिश के बावजूद बंगाल और पंजाब की तकसीम नहीं रोक पाए थे और इन्हें इनके अपने अल्फाज में कटा फटा पाकिस्तान कबूल करना पड़ा। इस तकसीम के नतीजे में पंजाब, यूपी और बंगाल में फ़िरकावाराना फसादात फूट पड़े। मौजूदा पाकिस्तान में बिलखुसूस पंजाब और सिंध से बड़े पैमाने पर हिंदुओं और सिखों की जबरी नकल मकानी के बाद ये इम्कान पैदा हो चला था कि इसके रद्द-ए-अमल में भारतीय पंजाब के अलावा बकिया हिंदुस्तान से भी मुसलमानों को जबरी हिजरत पर मजबूर कर दिया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में हिकमत अमली के तहत भारतीय हुकूमत को ये पैगाम दिया गया था कि वो शरीयत की बुनियाद पर भारत में बसने वाले मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें और पाकिस्तान भी अपने तमाम शहरियों को बिला तमीज़ मज़हब तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार है। और इस ज़मन में मुसलमानों के एक वफ़द की दिल्ली में गांधी से मुलाकात का हवाला भी देते हैं, जिसमें पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली के मुस्लिम लीगी रुकन भी शामिल थे, जिन्होंने मुसलमानों की जबरी नकल मकानी और तशद्दुद को रोकने के लिए गांधी से मदद की दरख्वास्त की थी। इश्तियाक़ अहमद की इस बात को इस तकरीर के 1.5 बरस के अंदर पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के तमाम मुसलमान अरकान की तरफ से एक करारदाद मुकासद को मुतफ़िक़ा तौर पर आइन के पेश नज़र के तौर पर कबूल कर लेने के इक़दाम से भी तक़वियत मिलती है। अगर जिना की 11 अगस्त की तकरीर आइंदा पाकिस्तान को एक सेकुलर मुल्क देखने की ख्वाहिश का इजहार होती तो कम अज़ कम मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी में कोई एक आवाज़ तो जिना के इस मफरूज़ा विजन की हामी भी होती।